دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ چیپٹر نمبر 3 جو ہے ہمارا نیم ٹری. اس نظم کے حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ نظم کس نے لکھی. دس پوئم از ریٹن بائی مسز ایلسا قاضی. یہ جو نظم ہے مسز ایلسا قاضی نے لکھی. شی واز اے جرمن لیڈی. وہ ایک جرمنی سے تعلق رکھنے والی خاتون تھیں. شی واز دا وائف آف علامہ آئی آئی قاضی. اور وہ علامہ آئی آئی قاضی تھیں. قاضی جو تھے ان کی وائف تھیں. اچھا, اس نظم کے اندر شاعرہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے ایک نیم کا درخت ہمارے لیے سیکریفائز کرتا ہے, دن بھر سورج کی جھلسا دینے والی گرمی کو برداشت کرتا ہے, اور کس طرح جو مسافر ہوتے ہیں, جو راہگیر ہوتے ہیں, ان کو سایہ فراہم کرتا ہے, کس طرح وہ سخت قربانیاں دیتا ہے. اصل میں اس نظم کے اندر ہمیں شاعرہ نے نیم ٹری کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں کہ نیم ٹری کس طرح سے ہم انسانیت کے لیے قربانیاں دیتا ہے. قربانیاں کیسے دیتا ہے وہ کہ سورج کی جھلسا دینے والی گرمیوں کو برداشت کرتا ہے, اور جو راہگیر وہاں سے گزرتے ہیں اس کے سائے تلے لیٹ کے آرام کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے وہ لوگوں کو سکون اور سایہ فراہم کرتا ہے اپنے پتوں کے ذریعے, اس کے جو ہرے بھرے پتے ہیں. اور شاعر یہ بھی بتاتی ہیں کہ سورج کی جھلسا دینے والی جو گرمی ہے اس سے بھی وہ جو اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ ہرے بھرے رہتے ہیں, کیونکہ بارش کے تر و تازہ کر دینے والے چھڑکاؤ اس پر روز نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی وہ کتنا ہرا بھرا ہوتا ہے اور ہمارے لیے قربانیاں دیتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے, ہمیں سایہ فراہم کرتا ہے. تو اس نظم کے ذریعے شاعرہ جو ہے ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ ہم انسان جو ہیں وہ کیوں نہیں ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, کیوں نہیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. وہ ایک درخت بھی اللہ کی مخلوق ہے, لیکن ایک بے جان چیز جب جو ہے ایک درخت جب ہمارے لیے اتنی قربانیاں دے سکتا ہے تو ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے لوگوں کے لیے, ایک دوسرے کے لیے قربانیاں کیوں نہیں دیتے. تو شاعر نے ہمیں اس نظم کے ذریعے, نیم ٹری کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینی چاہیے اور ایک دوسرے کی برے وقتوں میں مدد کرنی چاہیے. اب ہم اس کے سوال کی جانب چلتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا جیسا کہ لکھا ہے کوشچن نمبر 1 کی جانب ہم چلتے ہیں. رائٹ فیو لائنس اباؤٹ دا پوئٹس آف دا نیم ٹری. نیم ٹری کی جو شاعرہ ہیں ان کے بارے میں 1-2 لائنیں آپ بتائیں. اب آپ آنسر دیکھیں. دس پوئم از ریٹن بائی مسز ایلسا قاضی. یہ جو نظم ہے مسز ایلسا قاضی نے لکھی. شی واز اے جرمن لیڈی. وہ ایک جرمنی سے تعلق رکھنے والی خاتون تھیں. شی واز دا وائف آف علامہ آئی آئی قاضی. وہ علامہ آئی آئی قاضی کی بیوی تھی. دا لیٹ وائس چانسلر آف دا یونیورسٹی آف سندھ. اور علامہ آئی آئی قاضی کون تھے؟ سندھ کے سابقہ وائس چانسلر تھے یونیورسٹی کے. کوشچن نمبر 2 میں دیکھیں آپ. وائی ڈز دا پوئٹس سے دیٹ دا نیم ٹری از انافریڈ. کہ شاعرہ نے کیوں کہا کہ جو نیم ٹری ہے ایک بہادر مخلوق ہے اور بے خوف ہے. The poets call the neem tree strong and unafraid because it bears the scorching heat of the sun all day long. شاعرہ نے جو نیم ٹری کو طاقتور اور مضبوط بتایا ہے وہ اس لیے بتایا ہے کہ یہ دن بھر سورج کی جھلسا دینے والی گرمی, اسکارچنگ ہیٹ آف دا سن مطلب سورج کی جھلسا دینے والی گرمی کو برداشت کرتا ہے پورے دن. اٹ پرووائڈس دا کمفرٹنگ شیڈ ٹو دا ٹائٹ ٹریولرس. یہ کیا کرتا ہے؟ سورج کی گرمی کو برداشت کرتا ہے, اور جو راہگیر اور مسافر وہاں اس کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں سایہ فراہم کرتا ہے. It does not give the rain refreshing spray even then remains green and fresh. جبکہ بارش کے تر و تازہ کر دینے والے چھڑکاؤ بھی اس کے اوپر نہیں ہوتے تب بھی یہ ہرا بھرا رہتا ہے اور تر و تازہ نظر آتا ہے. It is a symbol of bravery and boldness. اور یہ جو ایک جرأت مندانہ ہونے کا ایک نشان ہے, ایک سمبل ہے بہادری کا. کوشچن نمبر 4 پہ ہم چلتے ہیں. ہاؤ ڈز دا پوئٹس کمپیئر دا نیم ٹری ٹو دا مین. کہ شاعرہ نے نیم ٹری کو انسانوں سے کس طرح موازنہ کیا نیم ٹری کا. دا نیم ٹری بیئرز دا برننگ ہیٹ آف دا سن اینڈ سیو ادر ود اٹس سودنگ شیڈ. نیم ٹری جو ہے وہ دن بھر سورج کی جھلسا دینے والی گرمی کو برداشت کرتا ہے اور اپنے پتوں کے ذریعے سایہ فراہم کرتا ہے لوگوں کو. دا مین آلسو سیو دا سفرنگ ون فرام ہارمس اینڈ سوروز تھرو سیکریفائس. اسی طرح ہم انسان بھی نیم ٹری کی مثال لیتے ہوئے ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں. دا نیم ٹری ٹیچ as the lesson of sacrifice to men. نیم ٹری جو ہم انسانوں کو قربانی دینے کا ایک سبق دیتا ہے. کوشچن نمبر 5 پہ چلتے ہیں. What according to ایلسا قاضی is the highest aim of life. ایلسا قاضی جو اس
نظم کی شاعرہ ہیں، ان کے نزدیک زندگی کا عظیم مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دا ہائیسٹ aim of life is to bear hardship for others. زندگی کا جو عظیم مقصد ہونا چاہیے دوسروں کے لیے قربانیاں دینا، دوسروں کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا. دا نیم ٹری ٹیچ دا لیسن آف سیکریفائس ٹو مین. نیم ٹری جو ہے ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں سبق کیا دیتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینی چاہیے. If we follow the example of the neem tree, it would be the completion of very noble dream of life. اگر ہم نیم ٹری کی اس مثال پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو زندگی ہے اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. تو ہم اس کے نیکسٹ کوشچن کے یہاں چلتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ آپ کو اب نظر آئے گا کوشچن نمبر 6. کوشچن نمبر 6 دیکھیں کیا لکھا ہے. ان واٹ وے از دا نیم ٹری یوزفل فار اس. کس طرح سے جو نیم ٹری ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ آنسر دیکھیں اس کا. دا نیم ٹری کین پروٹیکٹ اس فرام دا برننگ ہیٹ آف دا سن بائی پرووائڈنگ شیڈ ود اٹس گرین لیف. کہ نیم ٹری جو ہے ہمیں تحفظ دے سکتا ہے سورج کی جھلسا دینے والی گرمی سے، ہمیں سایہ فراہم کرتا ہے اپنے ہرے بھرے پتوں کے ذریعے. وی کین ریسٹ انڈر اٹس شیڈ. ہم اس کے سائے کے تلے، اس کے سائے کے نیچے آرام کر سکتے ہیں. وی فیل کول اینڈ کمفرٹ انڈر دا نیم ٹری. ہم بہت ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں جب ہم نیم کے درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوتے ہیں سورج کی جھلسا دینے والی گرمی میں، تو ہمیں بڑا سکون ملتا ہے. اٹ از آلسو اے سورس آف کلین ایئر اینڈ ریڈیوس انوائرمنٹل پولوشن. اور نہ صرف یہ سایہ فراہم کرتا ہے بلکہ ماحول میں موجود جو آلودگی ہوتی ہے اس کو بھی یہ اپنے اندر ابزارب کرتا ہے اور ہوا کو صاف بناتا ہے تاکہ ہم انسان کھلی فضا میں ایک صاف ستھری ہوا لے سکیں، ایک صاف ستھری آکسیجن ہم لے سکیں. اچھا کوشچن نمبر 8 جو ہے. ہو روٹ دا پوئم دا نیم ٹری؟ واٹ میسج از کنویڈ ٹو اس ان دس پوئم بائی دا پوئٹس. یہ نظم کس نے لکھی؟ یہ پہلے کوشچن میں بھی آپ کو میں نے بتایا ہے، تو اس کا میں سے آپ کو میسج بتاتا ہوں کہ شاعرہ نے جو کوشچن نمبر 8 میں کہا ہے ہم سے کہ واٹ میسج از کنویڈ ٹو اس ان دس پوئم بائی دا پوئٹ. شاعرہ نے ہمیں اس نظم کے ذریعے سے کیا پیغام دیا ہے؟ میسج پہ چلتے ہیں. دا پوئٹس پریزز دا نیم ٹری فار اٹس بولڈنس اینڈ سیکریفائس. شاعرہ نے نیم ٹری کی تعریف کیوں کی؟ کیونکہ نیم ٹری ایک جرت مند اور ایک قربانی دینے والی اللہ کی ایک مخلوق ہے. اٹ پروٹیکٹس دا پیپل فرام دا سن شائن اینڈ گیوز دیم کمفرٹنگ شیڈ. یہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، سورج کی جھلسا دینے والی گرمی سے بچاتا ہے اور آرام دہ سایہ فراہم کرتا ہے. ان دا سیم وے دا مین شوڈ آلسو فیس دا ڈیفیکلٹیز اینڈ گیو سیکریفائس فار ادر. اسی طرح ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسروں کے لیے قربانیاں دینا سیکھیں، مشکل وقت میں ایک دوسروں کی مدد کریں. اٹ ہیز بین رائٹلی سیڈ. یہ صحیح کہا گیا ہے کہ گاڈ کریٹڈ مین ٹو شیئر دا وریز آف مین کائنڈ. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کے غم دکھ درد بانٹ سکیں اور ایک دوسرے کے کام آ سکیں. اسٹوڈنٹ یہ نیم ٹری کے کچھ کوشچن تھے جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا اور بار بار میں بتایا تھا. چلو کہ آپ کو یہی سوال کرنے ہیں جن کے میں نے پڑھ کے ٹرانسلیشن کی ہے اور جن کے آپ کو بتایا ہے. آپ نے صرف یہی سارے سوال کرنے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے گرامر سیکشن کی طرف. گرامر سیکشن میں آپ کو